پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ اپنی غیر جانبداری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کی کوششوں میں اسپیکر قومی اسمبلی بھی کھل کر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے ماتھے پر کلنک کاٹی کا بن چکے ہیں۔ اسپیکر اسد قیصر نہ صرف وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کو لٹکاتے چلے جا رہے ہیں بلکہ اس حکومتی وفد کا بھی حصہ ہیں جو عمران خان کی ناراض اتحادی جماعتوں اور ان کی پارٹی کے باغی اراکین کو منانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے 8 مارچ کو دائر کردہ تحریک عدم اعتماد پر آئین کے مطابق 14 دن کے اندر ووٹنگ کروانا لازمی تھا، لیکن وزیر اعظم کو زیادہ سے زیادہ وقت دلوانے کے لیے اسد قیصر نے آئینی پابندی کا بھی پاس نہیں کیا۔ پاکستانی پارلیمانی تاریخ کے جانبدار ترین اسپیکر قرار دیے جانے والے اسد قیصر نے 25 مارچ کو 3 ہفتوں کی تاخیر کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بلا ہی لیا تو اسے 5 منٹ کے بعد ہی 28 مارچ تک ملتوی کر دیا۔ تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اسد قیصر اپنے باس عمران خان کی وزارت عظمیٰ بچانے میں ناکام ہوں گے اور جس روز عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ ہو جائے گی وزیر اعظم اسی روز فارغ ہو جائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی کھلی جانبداری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسد قیصر نہ صرف بنی گالہ میں ہونے والے پی ٹی آئی اجلاسوں میں باقاعدہ شرکت کر رہے ہیں بلکہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کی منصوبہ بندی کا بھی حصہ ہیں جو کہ اسپیکر کے کردار کے منافی ہے۔ اسد قیصر حکومت بچانے کی خاطر متحدہ قومی موومنٹ، قاف لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس دوران ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے اپنے خلاف دائر کردہ تحریک عدم اعتماد کا پارلیمنٹ کے اندر سامنا کرنے کے بجائے وزیر اعظم نے سڑکوں پر اپوزیشن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران 27 مارچ کو اسلام آباد کے جلسے میں اپنا خفیہ ٹرمپ کارڈ دکھانے جا رہے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ آج تک کسی کو اس پراسرار کارڈ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا عمران کے اس ٹرمپ کارڈ کا تعلق ایک بڑی تقرری کے متعلق ہے؟ وزیر اعظم کا سسپینس برقرار رکھتے ہوئے دو ٹوک موقف ہے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی اور اگر ان کی حکومت ختم بھی کر دی گئی تو وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، لیکن وزیر اعظم کا سب سے حیران کن فقرہ یہ تھا، دیکھتے ہیں استعفیٰ میں دیتا ہوں یا کوئی اور۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد دائر ہونے سے پہلے تک باقاعدگی سے کابینہ اجلاس کی صدارت کرتے رہے ہیں، تاہم اب 1 ماہ سے وہ کسی اجلاس کی صدارت نہیں کر سکے۔ عمران خان نے خبردار کیا کہ انہوں نے اپنا ٹرمپ کارڈ ابھی تک سنبھال کر رکھا ہے جبکہ اپوزیشن نے جلد بازی میں تمام پتے شو کر دیے ہیں۔ مظہر عباس سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی عمران کی جیب میں کچھ موجود ہے یا صرف نفسیاتی چالوں کے ذریعے مخالفین کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے اور بعد کی حکمت عملی تیار کی جا سکے۔ بظاہر آر یا پار کی صورتحال ان کے 3 حکومتی اتحادیوں مسلم لیگ قاف، MQM پاکستان اور BAP کے فیصلے پر منحصر ہے۔ دوسرا، وزیر اعظم نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعلان کر سکتے ہیں اور فائدہ جہانگیر ترین یا عریم خان کو جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے پر رضامند ہو جائیں یا پہلے ہی ہو چکے ہوں، بشرط یہ کہ وہ BAP اور MQM کے ساتھ حکومتی اتحادی کی حیثیت سے پوزیشن برقرار رکھیں گے، لیکن بہت کم امکان ہے کہ وزیر اعظم اہم عسکری تقرری کے سلسلے میں تمام فیصلے کر لیں، جبکہ خود PTI میں بہت سے لوگ اسے خود پر ایک خودکش حملہ سمجھتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔